یہ سورج کو میں اپنا رب کیسے بنا لوں کہ جب اس کی روشنی اس کی دائمی نہیں ہے، اس کو زوال ہے، یہ غروب ہو چکا ہے، تو میں ایسی چیز کو اپنا رب کیوں بناؤں؟ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم والو میں تم سب سے بری ہوں، اور جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، ان سب چیزوں سے میں بری ہوں، میں ان سے بیزار کا اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے زبردست انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، تو یہ کیسے تمہارے رب ہو سکتے ہیں؟ یہ خود اللہ کے محتاج ہیں اور خود ان پہ زوال ہے، ان کے اوپر فنائیت غالب ہے، تو تم ان کو کیسے اپنا پروردگار بنا لیتے ہیں؟ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ جس نے بادشاہی کا اعلان کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور پوری دنیا میں اس نے حکومت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو دعوت دی اور اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کہ پاک پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جس وقت وہ شخص جس کو اللہ نے سلطنت دے رکھی تھی، وہ اللہ کے بارے میں اپنے پروردگار کے معاملے میں میرے ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ تو دو آدمیوں کو بلایا جو قید میں تھے، ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو رہا کر دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دینے پہ قادر ہوں۔ اب یہاں نمرود کے خود ذہن ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ کتنا خود ذہن تھا، کتنا جاہل تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، مطلب اس کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں موت اور حیات کے۔ تو اس نے بات کو سمجھا نہیں اور اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو دو زندہ آدمیوں کو بلا کر ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو رہا کر دیا، اور پھر کہنے لگا کہ میں بھی موت و حیات میں قادر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خود ذہن ہے، جاہل ہے، سلطنت تو اس کو مل چکی ہے، بادشاہت تو مل چکی ہے، لیکن ہے یہ عقل سے اندھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل قائم فرمائی، جو زبردست دلیل تھی۔ فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں سے سورج کو نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ چپ ہو کے رہ گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ جب قحط کا زمانہ تھا، دور دراز سے لوگ نمرود کے پاس آتے تھے غلہ لینے کے لیے، نمرود ان کو غلہ دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کی غرض سے گئے تھے، لیکن وہاں جا کے یہ مناظرہ پیش آ گیا۔ تو نمرود نے مزید یہ کام کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ بھی نہیں دیا اور ایسے ہی واپس بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پہنچے، لمبا سفر کر کے گئے تھے، جب واپس پہنچے تو گھر میں خالی ہاتھ جانے سے شرم آئی کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 بوریاں ریت کی بھر دی، گھر کے قریب جا کے ریت کی 2 بوریاں وہی اپنے گھر میں لے گئے، پانی اڑا دیا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم کو خالی نہیں لٹایا. جو وہ 2 بوریاں ریت کی بھر کے کر لے کر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو غلات سے بھر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بتایا, سارا قصہ سنایا کہ یہ 2 بوریاں تو ریت کی بھری ہوئی تھی. تو اللہ کی مدد پھر کیسے آتی ہے, اللہ کی مدد اپنے بندوں کو کیسے آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے. قرآن پاک میں جا بجائے پھر اس سے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. ان کی مہمان نوازی کا قصہ ذکر کیا ہے, بڑا زبردست قصہ ہے, لیکن وقت کی قلت کی بنا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کا جو دوسرا موضوع ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی. بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی. اس کا قصہ یہ ہوا کہ جہاں اب بیت اللہ ہے وہاں چٹیل میدان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, آبادی نہیں تھی اور بے آباد جگہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنے بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں, مکہ کی بستی میں چھوڑ آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی بستی میں پہنچتے ہیں اور مکہ میں جا کے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے واپس آتے ہیں, فوراً ہی واپس آ جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے سے آواز دے رہی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ صحرا ہے اور جنگل ہے, بے آباد جگہ ہے, آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ نے پھر یہ پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیا کہ ہاں, مجھے میرے پروردگار نے حکم کیا ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ, تو میں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کے یہاں جا رہا ہوں اور اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو جب کافی دور ہوئے, حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے دور ہوئے کہ وہ نظر نہیں آ رہی تھی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے یہ دعا مانگی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, کہ اے میرے پروردگار میں اپنے بچوں کو, میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں کہ جو بے آباد ہے, جو بے آباد ہے, وہاں آبادی نہیں ہے. اے میرے پروردگار اس جگہ کو آباد فرما دیجیے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ, لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف مائل کر دیجیے کہ لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف مائل ہو جائیں. وارزقہم من الثمرات, اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے روزی عطا فرمائیے. یہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ سے مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیت اللہ کو آباد کیا اور پھر کیسے ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں چلا جاؤں اور بیت اللہ شریف میں چلا جاؤں, اور جب وہاں سے کوئی واپس آ جاتا ہے تو دل وہاں ادھر ہی اٹکا رہتا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. مکہ مکرمہ میں 3 دفعہ آنا ہوا, 2 دفعہ آئے, بڑے زبردست واقعات پیش آئے, وقت مختصر ہے. جب تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ جائیں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور میرا گھر جا کے وہاں تعمیر کیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی بستی میں پہنچتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں وہ زمزم کا چشمہ تھا اس کے قریب ٹیلے پہ بیٹھ کے اپنے تینوں کو سیدھا کر رہے تھے. تو جو ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے
اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم کیا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل کی طرف، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جی میں حاضر ہوں۔ تو قصہ مختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف ہو گئے، بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اینٹیں تھے، جو پتھر تھے، وہ برابر کرتے چلے جاتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو پتھر پکڑائے چلے جاتے تھے۔ جب دیواریں کچھ کھڑی ہو گئیں اور اونچی دیواریں کھڑی کرنی تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ ایک پتھر لے کے آؤ۔ حضرت اسماعیل پتھر لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کرنا شروع ہو گئی۔ تو وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اونچی کر رہے تھے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود تھے، اور فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھے ہیں، لیکن لوگوں کے چھونے کی وجہ سے وہ نشانات بھی بنتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ابراہیم میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے باپ ابراہیم ہی کا مقام ہے علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم ہی کا مقام ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیوں نہیں آپ اس جگہ کو نماز کے لیے مقرر فرما دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے مقرر کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان میں رکھ کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، کہ سامنے مقام ابراہیم اور اس سے آگے بیت اللہ شریف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی مقام ابراہیم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے تعمیر کعبہ کے حوالے سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، جب حجر اسود کی جگہ پر پہنچے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے بیٹے جاؤ ایک اور پتھر لے کے آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئے ہیں، تو اتنے میں دیکھتے ہیں واپس آ کے کہ پتھر اس جگہ پہ لگ چکا ہے۔ تو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ابا جان، یہاں تو پتھر نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، یہ پتھر حضرت جبرائیل آسمان سے لے کے آئے ہیں، اور یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر حجر اسود بڑا چمکتا ہوا پتھر تھا، بڑا روشن پتھر تھا، لیکن لوگ جب اس کو چھوتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے اور بوسہ لیتے تھے تو گناہوں کی وجہ سے اب وہ پتھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال تھی، اس وقت بیت اللہ کی تعمیر